حضرت خالد بن ولید کی پوری تاریخ ایک دلچسپ اور واقعاتی سفر ہے جو قابل ذکر فوجی کامیابیوں، تصوراتی صلاحیتوں اور ذاتی تبدیلی سے بھری ہوئی ہے۔ خالد بن ولید 592 عیسوی میں جزیرہ نما عرب کے دل مکہ میں پیدا ہوئے، جو اب جدید دور کے سعودی عرب کا حصہ ہے۔ آپ کا تعلق بنو مخزوم قبیلے سے تھا، جو مکہ کے ایک ممتاز اور بااثر قبیلہ تھا۔ خالد جنگجوؤں اور رہنماؤں کے خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ وہ ایک عظیم عرب پرورش سے وابستہ مہارتوں اور خوبیوں کے ساتھ پلا بڑھا۔ خالد نے غیر معمولی جسمانی صلاحیت کا مظاہرہ کیا، ایک ہنرمند گھڑ سوار اور تلوار باز بن گیا۔ اس نے ایک بہادر اور نڈر جنگجو کے طور پر شہرت حاصل کی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی اس نے عرفیت سیف اللہ کی تلوار حاصل کی۔ اسلام کے ابتدائی سالوں میں خالد مسلمان نہیں تھے۔ اس نے نئے عقیدے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت کی۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف مختلف جنگوں میں حصہ لیا، جن میں جنگ احد اور جنگ بدر شامل ہیں۔ اسلام سے دشمنی کے باوجود وہ اپنی عسکری صلاحیتوں کے باعث مکہ والوں میں قابل احترام تھے۔ 630 عیسوی میں مکہ کو مسلمانوں کی فوج نے بغیر کسی مذمت کے فتح کر لیا۔ پرامن فتح کے دوران خالد نے اہل مکہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور بزرگی کا مشاہدہ کیا، جس نے ان پر گہرا اثر چھوڑا۔ اس کردار کی نمائش اور اسلام کی واضح سچائی سے متاثر ہو کر خالد نے اسلام قبول کیا اور ایک عقیدت مند مسلمان بن گیا۔ اپنی تبدیلی کے بعد خالد بن ولید نے اپنی عسکری مہارتوں اور حکمت عملی کی صلاحیتوں کو اسلام اور نوزائیدہ مسلمان کمیونٹی کے خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد کو عسکری ذہانت اور قائدانہ خوبیوں کو پہچان لیا اور انہیں مختلف فوجی مہمات میں کمانڈر مقرر کیا۔ کچھ قابل ذکر لڑائیاں اور فوجی مہمات جن میں خالد نے اہم کردار ادا کیا۔ موتا کی جنگ، یہ بازنطینی سلطنت کے خلاف ایک اہم جنگ تھی، جس میں خالد نے بہت زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود اپنی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا۔ اس جنگ کو خالد نے جرأت مندانہ اور بہادر کوششوں کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ فتح مکہ، خالد نے مکہ کی پرامن فتح میں حصہ لیا۔ مسلم فوج کی قیادت شہر میں کی۔ جنگ حنین، خالد نے جنگ حنین میں ایک اہم کردار ادا کیا، جہاں اس نے مسلم افواج کے خلاف گھات لگا کر حملہ کرنے میں مدد کی۔ یرموک کی جنگ، یہ خالد کی سب سے قابل ذکر فتوحات میں سے ایک تھی، جہاں اس نے فیصلہ کن طور پر بازنطینی افواج کو شکست دے کر شام پر مسلمانوں کی فتح کا راستہ کھولا۔ دمشق کی جنگ، خالد نے دمشق کی جنگ میں مسلم فوج کی قیادت کی، جس نے خطے میں اسلام کے پھیلاؤ میں ایک اہم سنگ میل کا نشان لگایا۔ ان لڑائیوں اور مہمات میں خالد کی شرکت نے انہیں سیف اللہ کی تلوار کا لقب دیا، جو انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا۔ بعد کی زندگی اور موت، خالد بن ولید نے خلیفہ ابوبکر اور عمر بن خطاب کے تحت اسلامی ریاست کی خدمات جاری رکھیں۔ وہ ایک اہم فوجی حکمت عملی کے حامل رہے اور اسلامی سلطنت کو مستحکم کرنے اور اس سے وسعت دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ سن 638 عیسوی میں خالد فوجی مہمات سے دستبردار ہو کر مدینہ واپس آ گئے۔ اپنے بعد کے سالوں کے دوران اس نے ایک سادہ زندگی گزاری، اپنے آپ کو عبادت اور عکاسی کے لیے وقف کر دیا۔ خالد بن ولید کا انتقال 642 عیسوی میں ایمسا، شام میں تقریباً 60 سال کی عمر میں ہوا۔ ان کی موت سے ایک افسانوی فوجی کیریئر کا خاتمہ ہوا اور انہیں ایمسا میں دفن کیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید کی میراث تاریخ کے عظیم ترین فوجی کمانڈروں میں سے ایک کے طور پر زندہ ہے۔ ان کی تصوراتی ذہانت، بے خوفی اور اسلام سے غیر متزلزل وابستگی ہے۔